227 صفحہ سورہ آل عمران، اس کی آیت نمبر ہے 197۔ سورۃ اعراف، پہلے میں کیا کیا اعراف، آل عمران اس کے مقابلے میں آئے گی دوسری سورت اس کے بعد۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 197 نیچے سے 6ویں لائن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز دوستو، آج کا موضوع بھی کل ہی کا تتمہ ہے، گویا کہ جو موضوع ہم نے کل شروع کیا تھا آج اسے انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ موضوع یہ تھا قرآن کی آیات کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور شرکاء، وہ لوگ، وہ شخصیتیں جنہیں لوگ اللہ کا شریک بناتے، ان کا آپس میں تقابل، وہ تقابل جو قرآن پیش کرتا ہے۔ سادہ یوں سمجھ لیں، اللہ اور غیر اللہ کا تقابل، یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات کے متعلق قرآن کریم میں کیا بیان فرماتے ہیں کہ رب العالمین کی کیا صفات ہے، کیا طاقت ہے، کیا حیثیت ہے، کیا قدرت ہے، کیا پوزیشن ہے الہ العالمین کی، رب السماوات والارض کی۔ جی آ رہا ہے زلزلہ، استغفار پڑھیں جی، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہاں سے ہم اٹھ کے کہاں جائیں گے؟ اللہ کے گھر میں قرآن کے آگے بیٹھے ہیں، پوری تسلی سے تشریف رکھیں، درود شریف پڑھیں، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، نستغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ ونتوب الیہ۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ جی، موضوع آج کا اللہ اور غیر اللہ کا تقابل، اس کے کچھ اشارات آیات کل ہم پڑھ چکے ہیں۔ تسلی رکھیں جی، انشاءاللہ اللہ کے
قرآن کے آگے بیٹھے ہیں، اللہ کی کتاب کے آگے، اور ہم اس وقت دھرتی کائنات پر خوش قسمت ترین لوگوں میں شامل ہیں اللہ کے ہاں۔ گھبرانے کی ضرورت تو تب ہو جب ہم کسی بری حالت میں ہوں۔ الحمدللہ یہ تو ایسی حالت ہے کہ اگر اس میں موت بھی آ جائے تو فخریہ موت ہے، کامیاب موت ہے۔ بہرحال اللہ رحم والا معاملہ فرمائے، اللہ کسی حادثے سے، کسی آفت سے سب کو، ہمیں بھی اور پورے ملک کو، تمام عالم اسلام کو محفوظ اور ممنون فرمائے۔ تو کل ہم کچھ اشارات پڑھ چکے ہیں، کچھ آیات جس میں اللہ نے اپنی طاقت بیان کی اور مقابلے میں غیر اللہ کی حیثیت بیان کی، جس میں سے پہلی آیت ہم نے پڑھی لا یخلقون سورہ فرقان کی، کہ کائنات میں باقی سارے کچھ پیدا نہیں کر سکتے، جبکہ اپنے متعلق کہا کہ میری ذات تو وہ ہے خالقہ کل شیء، کہ سب کچھ جو ہے وہ میں نے پیدا کی، میں نے سب کچھ بنایا اور باقی کوئی کچھ بنا۔ اسی طرح اپنی ذات کے متعلق فرمایا انک سمیع الدعاء، ہر کسی کی پکار کو میں سنتا ہوں، اور غیر اللہ کے متعلق فرمایا ما لا یسمع، وہ سنتے نہیں۔ اپنی ذات کے متعلق فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر، میں ہر چیز پر قادر ہوں، اور غیر اللہ کے لیے فرمایا لا یقدر علی شیء، وہ تو کسی چیز پر قادر۔ اپنی ذات کے متعلق فرمایا قد احاط بکل شیء علما، کہ اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے، اور غیر اللہ کے متعلق فرمایا لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وہ تو ان کا علم تو ایسا نہیں کہ وہ کسی چیز کے پورے علم کا احاطہ بھی کر سکے، سارا علم اپنی جگہ پہ بشیء من علمہ، اس کے علم میں سے کسی ایک چیز کا بھی پورا علم انہیں حاصل ہے۔ تو یہ کچھ ہم نے کل پڑھے، بقیہ آج پڑھتے ہیں۔ چنانچہ میں نے جو آیت نکلوائی ہے ذرا دیکھیں، آج کا یہ پہلا سبق ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون، اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو لا یستطیعون نصرکم، وہ نہ تمہاری مدد کی طاقت رکھتے ہیں، ولا انفسهم ینصرون، اور تمہاری مدد تو دور کی بات، وہ خود اپنی ہی مدد نہیں کر سکتے، نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں اور نہ مخلوقات میں سے کسی اور کے کام آ سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا، اور اگر تم ان کو سیدھے رستے کی طرف بلاؤ تو سن نہ سکیں، وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور تم انہیں دیکھتے ہو کہ بظاہر تو آنکھیں کھولے ہوئے لیکن تمہاری طرف دیکھ بھی رہے، لیکن فی الواقع کچھ دیکھ نہیں سکتے، فی الواقع کچھ دیکھ، یہ غیر اللہ کی حالت ہے۔ اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ غیر اللہ میں وہ سارے شامل ہیں جو اللہ کے سوا ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ کتنے ہیں؟ بولیے، اللہ ایک، تو باقی ساری کائنات غیر اللہ۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صرف بت ہیں جو وہ غیر اللہ ہیں، اور قرآن میں من دون اللہ کی آیات جہاں ہیں تو بت مراد ہے۔ چلو یہ مسئلہ یہیں پہ حل کرتے جائیں، ذرا اوپر دیکھیے آیت، وہ خود کھلی ہوئی ہے تو چلو وہ بھی دیکھ لیں۔ اوپر دوسری لائن دیکھیں، ان الذین تدعون من دون اللہ، اے مشرکو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، عباد امثالکم، وہ تمہاری طرح کے بندے ہی تو ہیں۔ دیکھیے
من دون اللہ کے ساتھ اللہ نے کیا لفظ بولا؟ عبادن، بت نہیں، اصنام نہیں، عباد امثالکم، وہ بھی کیا ہے؟ بندے ہیں تمہاری طرح. فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، تم ان کو پکارو اگر سچے ہو تو، پھر چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دے، چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دے. الہم ارجل یمشون بہا، بھلا ان کے پاؤں ہیں ایسے جن سے وہ چلے، ام لہم ایدی یبطشون بہا، یا بھلا ان کے ایسے ہاتھ ہیں کہ وہ پکڑ سکیں، ام لہم اعین یبصرون بہا، یا ان کے کان ہیں ایسے کہ وہ جن سے سن سکیں، اللہ نہ، یا آنکھیں ہیں ان کی ایسی کہ جن سے وہ دیکھ سکیں، ام لہم آذان یسمعون بہا، یا بھلا ان کے ایسے کان ہیں کہ جن سے وہ سن سکیں. یعنی کیا مطلب؟ پیر تو ہے لیکن چلنے کی طاقت نہیں، ہاتھ تو ہے لیکن پکڑنے کی طاقت نہیں، آنکھیں تو ہے لیکن دیکھنے کی طاقت نہیں، کان تو ہے لیکن سننے کی طاقت نہیں. یہ ایک ایک عضو کا خود ذکر کیا قرآن نے. سبحان اللہ. اللہ قل ادعوا شرکاءکم، فرمایا پھر مجھے کچھ بھی مہلت نہ دو، بلا لو ان کو، بھلا دیکھو وہ میرا کیا کر سکتے ہیں، کیا بگاڑ سکتے ہیں میرا. قل ادعوا شرکاءکم، بے شک انہیں بلا لو، ثم کیدونی فلا تنظرون، جو میرے بارے میں تم تدبیر کرنا چاہتے ہو کر لو، مجھے مہلت بھی نہ دو. مجھے کوئی ڈر نہیں غیر اللہ کا، اس لیے کہ میرا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ میرا مددگار یا میرا کردگار یا میرا پروردگار کوئی بھی نہیں کائنات میں، بلکہ میرا پروردگار وہ ہے ان ولی اللہ. میرا دوست اور مددگار کون ہے؟ اللہ ہے. سبحان اللہ. تو میں نے یہ پچھلی آیت آپ کو کیوں دکھائی کہ من دون اللہ کا لفظ جہاں قرآن میں آیا اللہ کے سوا، تو اس سے صرف بت مراد نہیں ہوتے، تمام وہ شرکا جن کو اللہ کا شریک بنایا گیا وہ سارے مراد ہوتے ہیں، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ اولیاء ہو، چاہے وہ اتقیاء اصفیاء ہو، چاہے وہ جن یا فرشتے ہو، چاہے وہ زندے ہو یا مردے ہو، جن کو بھی اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے، شریک کیا جاتا ہے. من دون اللہ کا لفظ جب قرآن میں بولا جاتا ہے تو وہ سارے اس میں شامل ہوتے ہیں، یعنی وہ سب کی بات ہو رہی ہوتی ہے، وہ بتوں کی بات نہیں ہوتی. جیسا کہ یہاں صاف لفظ بول دیا من دون اللہ کا، کہ کہہ دیا کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو عبادن، وہ بندے ہیں، امثالکم، تمہاری طرح کے. پھر آگے ان کے اعضاء کا ذکر کر دیا، ان کے ہاتھوں کا، ان کے پیروں کا، ان کے کانوں کا، ان کی آنکھوں. کوئی شک رہ جاتا ہے یار؟ تو یہ جو ہے نا غیر اللہ سارے، ان کے متعلق کہا جا رہا ہے لا یستطیعون نصرکم، یہ تمہاری مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. یہ لوگ پکارتے نہیں، غائبانہ پکار کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے یا علی مدد، کوئی کہتا ہے یا نبی مدد، کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ مدد، کوئی کہتا ہے یا پیر مدد، کوئی کہتا ہے یا غوث مدد. کوئی کسی کو بلا رہا ہے، کوئی کسی کو بلا رہا ہے. قرآن کہتا ہے کہ جن جن کو تم میرے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری مدد کرنے کی طاقت، یہ ان کی حیثیت ہے. اور جب اپنی باری آئی، نکالیے سورہ آل عمران 88 صفحہ نکالیں. درمیان میں بے شک آیت نمبر کھڑی ہے، دیکھیں آیت نمبر 150. بل اللہ مولاکم، بل اللہ مولاکم، بل اللہ مولاکم، یہ تمہارے مددگار نہیں بلکہ تمہارا مددگار اللہ مولاکم وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور
وہی اللہ تمہارا مددگار ہے اور وہ سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے۔ تقابل دیکھ رہے؟ ان کی باری آئی غیر اللہ کی تو کہا وہ تمہاری مدد کرنے کی طاقت، اور اپنی باری آئی تو فرمایا کہ تمہارا مددگار وہی اللہ ہے، وہی مدد کرنے والا ہے تمہاری۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم نے کیسے عقائد کی ان گتھیوں کو سلجھایا ہے، اور کس طریقے سے اللہ نے ان اشکالات کو رفع دفع کیا جو لوگوں نے پیدا کر رکھے۔ تو آج یہ مسئلہ ان دو آیتوں سے آپ کو بالکل کلیئر کٹ ہو جانا چاہیے کہ جب غیر اللہ مدد کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے تو پھر ان کو پکارنے کا کوئی فائدہ ہے؟ پھر تو وہ قرآن کے خلاف جائے گا، شرک ہو جائے گا۔ ہاں، اسی کو پکاریے جو آپ کی پکار کو سنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور صرف سنتا ہی کیا ہے، ایسا قبول کرتا ہے نا۔ نکالو ذرا وہ 20واں پارہ، پہلا پیج، صفحہ نمبر ہے 495، آیت نمبر 62۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ۔ بھلا وہ کون ہے جو بے قرار کی التجا کو قبول کرتا ہے؟ المضطر، بے قرار، لاچار، بے کس، بے بس، مجبور ہو، جس کے لیے ساری کائنات کے دروازے بند ہو چکے ہو، اسے ہر طرف سے اندھیرا نظر آئے، اسے کہتے ہیں عربی میں مضطر، جو مجبور ہو۔ فرمایا کون ہے جو اس مجبور اور بے قرار کی التجا کو قبول کرتا ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے؟ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور کون تم کو زمین میں اگلوں کا جانشین بناتا ہے؟ فرمایا اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، بھلا اس کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ اور بھلا اس کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ یعنی یہ صفت ہے اس کی کہ وہ ہر بے قرار، مجبور، بے کس، بے بس، لاچار کی سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ بس پھر اسی کو پکارنے کا فائدہ جو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ اور غیر اللہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ تمہاری مدد کرنے کی طاقت، یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ تو پھر یوں کیسے کہنا چاہیے جی؟ صرف اور صرف، زور سے، صرف اور صرف یا اللہ مدد، باقی سب شرک و بدعت، صرف اور صرف یا اللہ مدد۔ ادھر دیکھیے میری طرف ایک نقطہ، ویسے تو یہ بھی ایک پورا درس ہے لیکن میں 2 منٹوں میں عرض کر دیتا ہوں۔ ادھر میری طرف دیکھیے، پکارنے کا فائدہ اس کو ہے جس میں 4 صفتیں ہوں۔ کتنی؟ غائبانہ پکارنے کا اس کو فائدہ اس میں 4 صفتیں ہوں۔ نمبر 1 کہ وہ آپ کی پکار سنے، نمبر 2 سمجھے کہ بولی آپ کی کون سی ہے، آپ کی گفتگو کو سمجھے، نمبر 3 آپ کی حالت کو جانے کہ مجھے پکارنے والا اس وقت کہاں کھڑا ہے، کس ملک میں، کس خطے میں، گھر میں، باہر، سفر، حضر، بیماری، صحت، کہاں ہے۔ نمبر 4 اب وہ آپ کا مسئلہ حل کرنے کی اس میں طاقت بھی ہو، سنے، سمجھے، جانے اور کرے۔ یہ 4 لفظ بولو بھلا، سنے، سمجھے، جانے اور کرے۔ یہ 4 صفات جس میں ہو اسے غائبانہ پکارا جا سکتا ہے۔ کائنات پھر کے دیکھ لو، یہ 4 صفتیں اگر تمہیں نظر آئیں گی تو صرف اکیلے اللہ میں نظر آئیں گی، اس کے سوا نہ کوئی غائبانہ سننے والا، نہ کوئی سمجھنے والا ہر بولی کا، نہ کوئی جاننے والا اور نہ کوئی کچھ کرنے والا۔ بھائی یہ تو عقل پہ اس کو پرکھو۔ ان 4 پوائنٹس پہ میں آپ کو آیتیں لکھا سکتا تھا لیکن یہ ایک الگ موضوع ہے، پھر کسی وقت صحیح۔ اب جو ہمارا موضوع چل رہا ہے وہ رہ نہ جائے۔ یہ 4 صفتیں اور کسی میں نہیں، صرف اللہ میں۔ جب یہ صفتیں اللہ میں تو پکار بھی صرف اللہ کی۔ نکالیں سورہ سبا کی آیت نمبر 22واں پارہ نکالیں جی، صفحہ نمبر نکالیں 560۔ 558
صفحے کے درمیان میں آیت نمبر 22، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، فرمایا کہہ دیجئے میرے پیغمبر ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، کہ جن کو تم اللہ کے سوا معبود خیال کرتے ہو، ادعو انہیں پکارو تو صحیح بھلا، دیکھو پکار کے کیا ان کے اندر کوئی ایبلٹی ہے، کوئی ان کے اندر طاقت ہے، کیا ان کے اندر کوئی سکت قوت اختیار کوئی حیثیت ان کی ہے؟ آؤ ہم تمہیں ان کی حیثیت بتائیں۔ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، دیکھو قرآن کی آیتیں اپنی آنکھوں سے اور اپنے ایمان کو منور کرو۔ قرآن کہتا لا یملکون، وہ مالک نہیں، مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، آسمان و زمین میں ذرہ بھر کے بھی۔ اور مثقال ذرہ، ذرہ سمجھتے ہو؟ اٹھاؤ مٹی کا ایک ایسے انگلی پہ ذرہ، یوں تھوڑی سی مٹی اٹھاؤ، اس میں بھی سینکڑوں ذرات ہیں، ایک ذرہ۔ فرمایا وہ ایک ذرے کے بھی مالک نہیں۔ کون؟ اور جن جن کو تم معبود خیال کرتے ہو اللہ کے سوا، جن جن کی غائبانہ پکار کرتے ہو، ان کے متعلق فرمایا وہ تمہاری پکار کو قبول کر کے تمہارے مسئلے کو تب حل کرے جب ان کے اندر طاقت ہو، ملکیت ہو، تب تو وہ تمہیں دے۔ لیکن فرمایا لا یملکون، وہ مالک نہیں اور ذرے کے بھی مالک نہیں۔ یہ ان کی حیثیت ہے کہ وہ مالک نہیں، اور دے وہی سکتا ہے جو مالک ہو۔ ادھر میری طرف دیکھو، مجھ سے کوئی بندہ یہ موبائل مانگے، میرا اپنا ہے، میرا اگر دل کرے تو میں اسے دے دوں گا، کیونکہ ہے میرا اپنا، میں دے سکتا ہوں۔ لیکن ایک بندہ مجھ سے یہ قرآن مانگے، یہ تپائی، یہ تختی پھٹی مانگے، میں نہیں دے سکتا، اس لیے کہ میں ان دونوں چیزوں کا مالک، یہ وقف ہیں، مسجد کی ہیں، میری نہیں ہے۔ میں کسی کو وہ چیز تو دے سکتا ہوں جس کا میں مالک ہوں، اور جو میری ملکیت میں نہیں وہ میں آگے کسی کو دے۔ مثال کے طور پہ باہر موٹر سائیکل کھڑے ہیں، کاریں کھڑی ہیں، گاڑیاں کھڑی ہیں، یا باہر دکانیں ہیں، بازار ہے، کوئی بندہ مجھ سے کہے قاری صاحب یہ سامنے والی دکان میرے نام لگوا دو، میں لگوا سکتا ہوں۔ کیوں؟ کہ میں اس کا مالک نہیں، میں وہ چیز دے سکتا ہوں جس کا میں مالک ہوں۔ قرآن کہتا ہے جن جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو اور معبود جانتے ہو، لا یملکون، وہ مالک ہی نہیں تو تمہیں آگے کیا دے سکیں گے؟ جڑتے ہاتھ رکھے اللہ نے۔ یہ عوام جو ساری گری پڑی ہے قبروں پہ، درباروں پہ، مزاروں پہ، اب جب انہیں روکتے ہیں وہ آگے سے چڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں تسا پیرن دے منکر ہو، تسا نبی ولیین نے مندے، حالانکہ بات کوئی اور ہے اور وہ ہمیں لے اور طرف جاتے۔ ہم صرف انہیں یہ کہتے ہیں میاں یہ اللہ کی صفتیں ہیں، یہ غیبانہ پکار کرنا، یا جا کے اوپر جا کے ان سے مانگنا، یا ان کے سامنے جناب ہاتھ پھیلانا، یا نظر و نیاز دینا، یا شیرینیاں تقسیم کرنا، یا اس طرح۔ خدا را ہمارا تمہارے سے کوئی جھگڑا نہیں، کوئی دشمنی نہیں، کوئی کچھ نہیں، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو اللہ کی صفتیں ہیں وہ تم اللہ میں ہی رہنے دو، جو مخلوق کی صفتیں ہیں وہ مخلوق میں ہی رہنے دو۔ یہ ظلم نہ کرو کہ ان اللہ اور غیر اللہ کو ایک جیسا کر دو، یہ ظلم نہ کرو۔ یہ غیر اللہ کی اللہ نے صفت بیان کر دی، تو میرا دل ہے کہ یہ آیت پوری آپ پڑھ لیں۔ یہاں تو کہا کہ وہ مالک نہیں، اگلی لائن مت کے کوئی کہہ سکتا ہے جی ٹھیک ہے ہم نے مان لیا مالک نہیں، یار مالک نہیں، لیکن اتنا تو ہے کہ وہ ملک میں شریک ہے اللہ کے، یعنی پوری ملک ان کی نہیں، کچھ اللہ نے حصہ ان میں بانٹ رکھا ہے۔ اولاداں دے خزانے انہاں دے کول، روزیاں کے خزانے ان کے ساتھ، یہ تقسیم کر دیتے ہیں، یہ دے دیتے، فلانا فلانا وہ اللہ نے بانٹ رکھے ہیں نا، تو ان کو کچھ اختیارات ہیں۔ فرمایا ما لہم فیہما من شرک، یہ دوسرا رستہ بھی بند ہے، نہ وہ پورے مالک ہے اللہ کے ساتھ، اور نہ ان میں ان کی کوئی شرکت والا ہے معاملہ، اے بھائی والی کوئی نہیں، شریک بھی کوئی نہیں۔ اور مت کے کوئی کہے ٹھیک ہے جی شرکت بھی نہیں، وہ مددگار ہیں، صرف اتنا ان کی حیثیت ہے، وہ کیا ہے؟ مددگار ہے۔
تو ہوتا چلو اللہ کا ہی ہے، وہ صرف تقسیم کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کے پاس جاتے ہیں، وہ دیتے۔ اللہ نے وہ تیسرا دروازہ بھی بند کر کے فرمایا وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ، اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے۔ مت کے کوئی کہہ سکتا تھا ٹھیک ہے مان لیا جی مالک بھی نہیں، ٹھیک ہے جی مان لیا شریک بھی نہیں، جی یہ بھی مان لیا کہ مددگار، کم از کم اتنا تو ہے نا کہ ان کا اللہ سے تعلق اتنا مضبوط ہے کہ اگر یہ اللہ سے کہیں تو اللہ ان کی موڑتا نہیں۔ کم از کم کوئی یہ تو کہہ سکتا ہے نا۔ بھائی حسنات آگے آ جاؤ، قرآن دے گیا آباسو تے بڑی برکت ہو سی، قرآن دے نال شریک کرو جی انہاں نوں بھی، آیت وکھاؤ انہاں نوں، جگہ بناؤ نا بھائی، تھوڑی سی ہمت کرو۔ آپ کی تھوڑی سی حرکت سے آپ کے بھائی کو قرآن کی آیت سمجھ آ جائے تو کتنا ثواب ہے۔ یہ سورہ سبا کی آیت نمبر 22 ہے، بے شک نمبر نوٹ کریں۔ اس میں اللہ نے فرمایا جن کو تم اللہ کے سوا معبود خیال کرتے ہو ان کی حیثیت یہ ہے لا یملکون، وہ مالک بھی نہیں۔ نچلی لائن ما لہم فیہما من شرک، وہ شریک بھی نہیں، ما لہم منہم من ظہیر، وہ مددگار بھی نہیں۔ اور چوتھا جو تمہارے دماغ میں شیطان ڈالتا ہے کہ ان کا اللہ سے اتنا تعلق واسطہ ہے کہ یہ اگر کہہ دیں تو اللہ موڑ نہیں سکتا ان کی بات، فرمایا لا تنفع الشفاعۃ عندا، اس اللہ کے ہاں کسی کے لیے سفارش بھی فائدہ نہیں دے گی۔ اے اللہ دے سامنے سفارش بھی نہ دی فائدہ۔ آپ کہیں گے کہ یہ آپ نے کیا ہمیں پڑھا دیا ہے کہ سفارش کوئی نہیں؟ سفارش تو ہوگی، شفاعت تو جناب رسول اللہ نے کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ اور کرنی ہے نا، مندے ہو، صرف مانتے نہیں، ہم اس شفاعت کے امیدوار ہیں۔ اللہ اپنی رحمت سے اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرمانا، ساڑھے پلے کوئی شے نہیں، وہ ہماری شفاعت کریں گے، ہم انہی کی شفاعت کے نتیجے میں انشاءاللہ کامیاب ہوں۔ لیکن فرق سمجھتے جائیے، صرف ایک منٹ میں بڑا مسئلہ ایک منٹ میں بتا دیتا ہوں۔ شفاعت کا جہاں قرآن رد کرتا ہے نا بھی کوئی شفاعت نہیں، فائدہ نہیں دے، اس تو مراد شفاعت او ہوندی ہے جیڑی یہودیاں تے عیسائیاں تے مشرکاں ذہن وچ بنائی ہوئی شفاعت، یہ اس کی رد نفی ہے، اس کا رد کیا جا رہا ہے۔ وہ تھی قہری شفاعت، جبری، کہ یہ اللہ سے زبردستی چھڑا لیں گے۔ فرمایا لا تنفع الشفاعہ، ایڈی کسی دی پاور نہیں کہ اللہ دے کولوں زبردستی چھڑا لے، ورنہ جو سفارش ہے وہ تو برحق ہے، وہ اذنی ہے، جس کا وہ آیت الکرسی میں ذکر ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنی، اذن اجازت کو کہتے ہیں۔ اجازت جب اللہ دے گا تب تو سفارش کریں گے، انبیاء، اولیاء، علماء، شہداء سب سفارش کریں گے، لیکن اللہ دی اجازت تو بغیر کوئی سفارش کر، بس یہی فرق ہے۔ مسئلہ صفات آپ کو کلیئر ہونا چاہیے۔ یہود و نصارہ اور مشرکوں کا عقیدہ ہے کہ یہ زوری چھڑا لیتے ہیں، خدا سائیں کے پکڑے چھڑا لے محمد، اور محمد کے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ لوگ آج بھی کہتے ہیں خدا سائیں کے پکڑے چھڑا لے محمد، اور محمد کے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا رتبہ تھوڑا ہو گیا اور محمد رسول اللہ کا رتبہ زیادہ ہو گیا۔ یہ ظلم نہ ہو، بس ہماری ساری محنت اسی پہ ہے کہ جس کا جو درجہ ہے اس کو اسی درجے میں مانو، اس سے اوپر نکالو گے شرک ہو جائے گا، اس سے نیچے اسے لے جاؤ گے تو کفر ہو جائے گا۔ ہماری ساری تقریریں، سارے درس، ساری محنت اسی پہ جا رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں شریعت حد بندی ہے، حدیں ہیں، درجے ہیں، یہ ولیوں کا درجہ، یہ صدیقوں کا، یہ شہیدوں کا، یہ نبیوں کا، اور یہ سب سے اونچا اللہ کا۔ بس ہر کسی کو اس کے درجے میں رکھو، نہ اوپر نکالو اور نہ نیچے لے جاؤ۔ یہ ہماری پوری محنت کا خلاصہ میں نے آپ کو بتا دی۔ یہ ساری آیتیں ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ خدا را درجوں کے اندر رکھو، درجوں سے باہر نہ۔ عقیدت میں آگے نکلو گے تو عقیدہ خراب ہو جائے گا۔ عقیدت اپنی جگہ رکھو، لیکن عقیدہ بھی اپنی جگہ رکھو۔ عقیدت میں آ کے عقیدے خراب، تو یہ آیتیں آپ کے سامنے۔ شفاعت ضرور ہوگی لیکن اذنی ہوگی، اجازت کے بعد۔ تو یہاں سے یہ مسئلہ سمجھ آ گیا کہ غیر اللہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کی ملک نہیں۔ اور اللہ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 199 نکالیں، اللہ کی اس کے مقابلے میں کیا طاقت ہے؟ صفحہ نمبر نکالیں 96۔
نیچے سے 5ویں لائن ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لا یملکون، یہ مالک نہیں، وہی ملک والا لفظ یہاں پہ بھی آ گیا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اور ان کے پلے تو کچھ نہیں تھا، لیکن جو ان کا رب ہے وہ ایسا مالک ہے کہ آسمانوں کی ملکیت بھی اسی کے پاس اور زمینوں کی بادشاہت بھی اسی کے پاس۔ اور یار پھر ادھر آؤ، اگر ان کے پاس لا یملکون کچھ نہیں اور اس کے پاس لہو ملک السماوات والارض سب کچھ ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور ہر چیز پہ قادر بھی ہے، تو پھر ادھر آؤ۔ یہ ہے اللہ اور غیر اللہ کا تقابل۔ ان کی باری آئی تو فرمایا ان کے پلے کچھ نہیں، ان کی عظمت ہے، ان کا شان ہے، ان کا درجہ ہے، ان کی رفعت ہے، ان کا مقام برحق ہے، لیکن یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ان کے پلے کچھ نہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی صفتیں ان کے اندر نہیں۔ یہ مطلب نہیں ہوتا بھی ان کی شان کوئی نہیں، تو کہیں آپ دھوکہ نہ کھا جائے میری بات سے۔ یہ ایک پوائنٹ ہو گیا جی۔ ایک اور دیکھیں، سورت نکالیں انبیاء، ایک ہی آیت کے اندر دونوں چیزیں ہیں۔ آیت نمبر 23 سورت انبیاء کی 17واں پارہ نکالیں۔ چار سو 19 صفحہ، صفحے کے درمیان میں آیت کھڑی ہے 23 نمبر۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ پہلے اپنی بات کی فرمایا اللہ کی ذات وہ ہے لا يسأل عما يفعل، وہ جو کام بھی کرتا ہے اس کی پرسش نہیں ہوگی۔ پرسش مطلب پوچھ گچھ، یعنی وہ جو کچھ کرتا ہے تو کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا بھی تو نے کیوں کیتا، کسی کو زیادہ دے، تھوڑا دے، مار دے، جلا دے، عزت دے، ذلیل کرے۔ لا يسأل عما يفعل، او کسے دے اگے جواب دے، وہ اس کی شان ہے، اتنی پاور۔ اور فرمایا اور جو اس کے سوائے وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اس کی ان سے پرسش ہوگی، اس کی ان سے فرق آ گیا نا۔ اللہ کی ذات وہ ہے کہ کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں، اور مخلوقات ساری ان سے تو پوچھا جائے گا، انبیاء سے بھی پوچھا جائے گا۔ آپ حیران نہ ہو، میں اسی قرآن سے آپ کو دکھاتا ہوں۔ نکالیں سورۃ مائدہ، سورۃ مائدہ کی آخری رکوع نکالیں، صفحہ نمبر ہے یہ 163 کی آخری لائن دیکھیں، جلدی جلدی نکالیں۔ یہ اللہ پوچھ رہے ہیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ بن مریم أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا؟ دیکھا نا، پوچھ رہے اللہ، کیا تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری والدہ یعنی مریم کو معبود بنا لو، اور میں نے میرا نبی آپ کو بھیجا تھا لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کے لیے، تو یہ آپ کی یہ جو لوگ ہیں یہ تو انہوں نے تو آپ کو اور آپ کی ماں مریم کو معبود بنا لیا۔ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تو نے خود کہا تھا؟ تو دیکھو اللہ پوچھ رہے۔ اب میں یہاں وہ حدیث آپ کو سناؤں، آپ حیران ہو جائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت اللہ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کریں گے کہ یہ جو لوگ آپ کو معبود بنائے پھرتے ہیں، آپ کی ماں کو معبود بنائے پھرتے، کیا آپ نے انہیں کہا تھا؟
بس اتنی بات اللہ کہے گا کہ کیا آپ نے انہیں کہا تھا؟ میرے نبی نے فرمایا اتنا رعب پڑے گا جناب عیسیٰ پر اللہ کے اس سوال کا کہ جواب دینے سے پہلے اتنے لرز جائیں گے اور ڈر جائیں گے کہ جناب عیسیٰ کے جسم پر جتنے بال ہیں ہر بال کی جڑ سے ڈر کی وجہ سے خون نکل آئے گا، ہر بال کی جڑ سے خون نکل آئے گا حدیث میں۔ تو جو باقی سب سے پوچھا جائے گا لیکن اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اب آگے جواب ہے قال سبحانک، میرے اللہ تیری ذات پاک ہے، بھلا ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، مجھے کب شایان شان ہے کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق ہی نہیں؟ میں نے کب کہا؟ میں نے تو نہیں کہا۔ اگر ان کنت قلت فقد علمت، اگر میں نے ایسا کچھ کہا ہے تو تجھے معلوم ہوگا، تو جانتا نہیں، غیب نہیں جانتا۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم فی ما فی نفسک، تو خوب جانتا ہے جو میرے دل میں باتیں ہیں لیکن میں نہیں جانتا تیرے اندر کیا ہے۔ انک انت علام الغیوب، تو غیب کو جاننے والا ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے تو صرف ان سے یہی کہا تھا جو تو نے مجھے حکم دیا تھا۔ وہ کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میری عبادت کرو اور میری ماں کی، میں نے تو یہ کہا تھا ان اعبدوا اللہ، اور لوگوں عبادت کرو اس اللہ کی، ربی و ربکم، جو میرا بھی پروردگار ہے جو تمہارا بھی پروردگار ہے۔ وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور جب تک میں ان کے اندر رہا تو ان کے حالات کی خبر رکھتا تھا، لیکن فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، تو ان کا نگران تھا میرے دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد، پھر مجھے دنیا کے حالات کا پتہ۔ یہ نبی کہہ رہا ہے میں دنیا سے اٹھ گیا، مجھے دنیا کے حالات کا پتہ کوئی نہیں۔ اتھیا دن اکھے ساڑے مرشد نو اتنا ہی پتہ لگ ویندا بھی میں حاضری پاواں نا جس لے ونجا تے انہوں نے پتہ لگ ویندا بھی کہ کھا کے آیا۔ یہ نبی ہے اللہ کا اور کہتا ہے جتنے تک میں وہاں رہا مجھے پتا تھا، اور جب میں اٹھا لیا گیا تو مجھے پتا نہیں۔ اور یہاں پہ پھر مجھے وہ حدیث یاد آ رہی، صحیح بخاری کے اندر ہے، میں ذمہ وار ہوں، دکھا سکتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا اقول کما قال العبد الصالح عیسی ابن مریم، میں بھی اللہ کو وہی بات کہوں گا جو میرے بھائی عیسیٰ نے کہی تھی کہ جتنے تک میں ان کے اندر رہا تو مجھے پتا تھا۔ فلما توفیتنی، اور جب تو نے مجھے موت دے دی، فوت کر لیا، قلت انت الرقیب علیہم، پھر مجھے ان کے حالات کا کوئی پتہ نہیں، میرے دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد تو ہی ان کے حالات کا نگران تھا۔ صحیح بخاری حدیث میں دکھا سکتا ہوں۔ تو یہاں آ گیا کہ اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا اور باقی ساری کائنات سے پوچھا جائے گا۔ ایک اور جگہ دیکھ لیجئے، سورۃ نمل نکالیں، آیت نمبر 65، 19واں پارہ، سورۃ نمل کی 19ویں پارے کا پہلا پیج ہے، صفحہ نمبر ہے 470 نہ 20واں پارہ ہے جی، میں بھول گیا ہوں، سورۃ نمل ہے نا، 496 صفحہ ہے، پہلی لائن ہے۔ غیر اللہ کی اللہ یہ حالت بیان کرتے، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہہ دیجئے کہ جو لوگ آسمانوں میں یا زمینوں میں، لا يعلم، وہ اللہ کے سوا غیب کی باتیں نہیں جانتے۔ دیکھو اپنی آنکھوں سے قرآن کی آیت، پتہ نہیں لوگوں نے کیا کیا پڑھا رکھا ہے آپ کو۔ قرآن کہتا ہے اے میرے نبی قل، آپ آنکھ میرا سونا تاکہ شک نہ رہے، اپنی زبان سے کہیے لا یعلم، کوئی بھی نہیں جانتا، من فی السماوات والارض، جو آسمانوں والے وہ بھی نہیں جانتے، جو زمینوں والے وہ بھی نہیں جانتے۔ کس چیز کو نہیں جانتے؟ الغیبہ، چھپی ہوئی چیز، پردے کے پیچھے چیز، کپڑے کا پردہ، دیوار کا پردہ، پتھر کا پردہ، پہاڑ کا پردہ، کسی چیز کا پردہ ہو، کوئی نہیں جانتا پردوں کے پیچھے، اور اگر کوئی جانتا ہے تو الا اللہ،
صرف کون جانتا ہے؟ یہ تو غیر اللہ کی صرف آ گئی حالت کہ وہ نہیں جانتے، آسمانوں والے بھی اور زمینوں والے بھی غیب نہیں جانتے۔ اور اپنی باری آئی تو سورہ طٰہٰ کے اندر فرمایا، 16ویں پارے میں سورہ طٰہٰ کی 5ویں 6ویں آیت ہے، 16واں پارہ، بس صرف 5 منٹ دیں جی، یہ بات ختم ہو رہی ہے۔ 404 صفحہ ہے، 4تھی لائن ہے سورت کی، وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، غیر اللہ کی بات وہاں آپ نے پڑھ لی کہ کوئی بھی نہیں جانتا غیب کی خبر۔ اور اپنی باری آئی تو فرمایا، اور اگر تم پکار کر اونچی بات کہو، پکار کر مطلب پکار کا معنی اونچا کہو، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ، تو وہ تمہاری مرضی ہے کہ تم اونچا کہہ لو، لیکن تمہارا اللہ تو وہ ہے، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، وہ تو چھپے ہوئے بھید کو بھی جانتا ہے اور نہایت پوشیدہ بات کو بھی جانتا ہے۔ السر کا معنی چھپی ہوئی بات، وہ جو دل میں ہوتا ہے خیال، اور اخفا سے مراد اس دل سے بھی زیادہ چھپی ہوئی۔ میں نے اگلے دن بھی بتایا تھا کہ السر سے مراد وہ خیال ہے جو دل میں آ جائے اللہ جانتا ہے، اخفا سے مراد وہ خیال جو ابھی تیرے دل میں نہیں، 50 سال بعد کہیں جا کے آنا ہے، وہ اللہ اب جانتا ہے۔ غیر اللہ کے بارے میں کہا کہ وہ نہیں جانتے غیب کی خبر، اور اپنے بارے میں کہا کہ میں ہر چھپی چیز کو جانتا ہوں۔ تقابل دیکھیے، نکالیں سورۃ النحل کی آیت نمبر 21، 14واں پارہ نکالیں۔ صفحہ نمبر ہے 348، درمیان میں آیت کھڑی ہے جی، آیت نمبر 20 اور 21، 2 آیتیں۔ فرمایا جو غیر اللہ ہے، آؤ ان کی ایک اور حالت بتائیں تمہیں، والذین یدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا یہ لوگ جن جن کو پکارتے، لا یخلقون شیئا، وہ کوئی چیز بھی نہیں بنا سکتے، وہم یخلقون، بلکہ خود ان کو بنایا گیا، وہ خود بنے ہوئے ہیں، کسی نے ان کو بنایا ہے، وہ آگے کیا بنائیں گے؟ اور ان کی حالت اموات، وہ لاشیں ہیں، غیر احیاء، بے جان۔ یہ میرا ترجمہ نہیں، بات کہ آپ کہیں کہ میں نے کوئی مشکل ترجمہ کر دیا، مولانا فتح محمد جلندری مرحوم کا۔ اور اسی آیت پہ حضرت مولانا اچھا چلو وہ تو پھر دیکھتے ہیں نا، یہ ذرا پوری آیت پڑھے، اموات غیر احیاء، وہ لاشیں ہیں بے جان، وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو یہ بھی معلوم نہیں کہ اٹھائے کب جائیں گے۔ سائیڈ پہ دیکھو نمبر 5، شاید یہ ان کو فرمایا جو مرے بزرگوں کو پوجتے ہیں۔ یہ موضح القرآن شاہ عبد القادر نے لکھا، لوگ کہتے ہیں یہ بتوں کی بات ہے، شاہ عبد القادر لکھ رہے ہیں شاید یہ ان کو فرمایا کہ وہ مردے ہیں بے جان، کون؟ جو مرے بزرگوں کو پوجتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے اموات، وہ موت کے بعد مردے ہیں، لاشیں ہیں، غیر احیاء، بے جان، زندہ نہیں ہیں۔ میں کہہ رہا تھا مولانا شبیر احمد عثمانی نے تفسیر عثمانی میں اس جگہ پہ کیا لکھا، پڑھنے کے لائق ہے، انہوں نے بھی یہی بات لکھی کہ یہ اموات مردے ہیں فی الحال، فی الحال وہ جو مر چکے، یا معال کے اعتبار سے جو آئندہ فوت ہوں گے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نے تفسیر عثمانی میں بھی اس آیت پہ انہی انبیاء، اولیاء اور ان لوگوں کی بات کی، تو یہ بتوں کی بات نہیں ہے۔ الہکم الہ واحد، وہی الہ ہے تمہارا ایک معبود، اللہ اللہ۔ باقی ساری مخلوقات کا یہ حال ہے کہ وہ لاشیں ہیں بے جان، ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ اٹھائے کب جائیں گے۔
اچھا یہ ان کی بات اور اپنی بات، نکالو آیت الکرسی، بلکہ نکالنے کی ضرورت ہی کیا ہے، آپ کو آتا نہیں؟ اللہ لا الہ، پڑھیے گا، الا هو الحی القیوم، فرمایا تمہارا اللہ وہ ہے معبود، لا الہ الا ہو، کہ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، الحی وہ ایسا زندہ ہے کہ اس پہ کبھی موت نہیں آئے گی، القیوم اور ایسا قائم رہنے والا ہے کہ صرف خود ہی قائم نہیں بلکہ اس نے سارے جہان کو بھی قائم رکھا ہوا ہے۔ غیر اللہ کے بارے میں کہا اموات غیر احیاء، ان کی زندگی ایک حد تک ہے، موت آئے گی تو پھر وہ زندہ نہ رہیں گے، اور اپنی باری آئی تو کہا میں ایسا زندہ ہوں کہ میرے اوپر کبھی موت ہی نہیں آئے گی۔ آخری آیت چلو دیکھ لیں، بات لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ سورت رعد نکالیں 14واں پارہ، صرف 2-4 منٹ، سورت رعد نکالیں 13واں پارہ جی، صفحہ نمبر ہے 324، 5ویں لائن ہے، لہو دعوت الحق، سچی پکار اسی اللہ کی، سود مند یعنی فائدہ مند پکارنا تو صرف اسی کا ہے، اسی کی پکار کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، اور کسی کو پکارنے کا فائدہ نہیں۔ آگے اللہ نے بتایا والذین یدعون من دونہ، اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے، لا یستجیبون لہم بشیء، تو ان کی پکار کو وہ کسی طرح قبول نہیں کر سکتے۔ دیکھا غیر اللہ کی بات آئی تو فرمایا جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری کو پکار کو قبول نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، اللہ کباسط کفیہ الی الماء، ان کا پکارنا تو بالکل اسی طرح ہے جیسے کوئی بندہ جو اپنے دونوں ہاتھوں کو پانی کی طرف پھیلا کے کہے کہ دوری سے پانی آ جا میرے منہ کے ساتھ لگ جا، یعنی پیاسا پانی کو جیسے پکارتا ہے، جیسے پانی نہیں سن سکتا اسی طرح غیر اللہ کی پکار بھی غائبانہ وہ سن نہیں سکتے۔ تو ان کی یہ صفت کہ وہ سن نہیں سکتے، قبول نہیں کر سکتے، اور جب اپنی باری آئی تو کیا کہا؟ سورۃ مومن نکالیں آیت نمبر 60، صفحہ نمبر ہے جی 614، چوتھی لائن 614، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، ان کی باری آئی تو کہا لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ، وہ تمہاری پکار کو قبول نہیں کر سکتے، اور اپنی باری آئی تو فرمایا اور تمہارا پروردگار کہتا ہے، اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے، کیا کہا ہے؟ ادعونی، اور میرے بندو تم مجھی سے مانگا کرو، مجھی سے دعا کیا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور یار میں فرق پیش کرنا چاہتا تھا آپ کے سامنے اللہ کا اور غیر اللہ کا، اور کیوں پیش کرنا چاہتا تھا؟ صرف آپ کو اللہ کے در کی محبت آپ کو دینا چاہتا تھا تاکہ آپ کو اللہ کی پوزیشن اور حیثیت کا پتہ چلے، اور جن جن کو لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، انبیاء کو، اولیاء کو، مردوں کو، جناب درباروں پہ، قبروں پہ، مزاروں پہ لوگ جاتے ہیں، اپنی مرادیں، حاجتیں، پریشانیاں، مشکلیں، آسیں، امیدیں لے کے جاتے ہیں، اور قرآن چیخ چیخ کے کہتا ہے جن کے پاس تم گئے ہو نہ وہ سنتے ہیں، نہ وہ دیکھتے ہیں، نہ قدرت رکھتے ہیں، نہ جانتے ہیں، نہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، نہ تمہاری دعا کو قبول کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، نہ ان کے اندر کوئی اختیار ہے، نہ ان کی زندگی رہ گئی۔ اللہ اکبر، میں نے ڈھیر لگا دیے قرآن کی آیتوں کے حوالے کے آپ کے سامنے، آپ کو انہی باتوں سے سمجھ جانا چاہیے جب ساری طاقتوں کا مالک ایک اللہ ہے اور اس کی طاقتوں میں کوئی شریک نہیں، نہ نبی ہے، نہ ولی ہے، نہ پیر، نہ فقیر، تو پھر آج وعدہ کر کے یہاں سے اٹھیے کہ زندگی بھر انشاءاللہ ہر معاملے میں آس اور امید لگائیں گے تو صرف کس پہ لگائیں گے؟ اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔